ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ان کے کپڑے وہ میلے تھے، کپڑے میلے تھے، بال گونجرے ہوئے تھے، بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی گنجرالے سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کو اتنی توفیق نہیں کہ کپڑے ہی دھو لیتا، جسم صاف کر لیتا؟ یعنی حضور علیہ السلام نظافت پسند کرتے، صاف ستھرا رہنا یہ نبی پاک کو پسند ہے۔ باقی یہ جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے حدیث۔ اور طہارت اور صفائی یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ممکن ہے زیادہ صفائی نظر آئے اور طہارت نہ ہو، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طہارت ہے تو صفائی دیکھنے والے بعض اوقات محسوس کرتے شاید اتنی نہیں۔ اب ذرا سوچیں، یہ داڑھی شریف، اب جو بے ریش ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نہیں جی کھرک ہوتی ہے جی، یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، الیاذ باللہ۔ اسی طرح کچے مکانوں میں اتنی صفائی نہیں رہ سکتی جتنی پکے شیش محل میں اور پتھر ماربل کے مکانوں میں رہے گی۔ تو صرف صفائی کچھ نہیں، اصل چیز ہے نبی پاک کی سنت۔ ہاں، پاک صاف رہنا، ستھرا ہونا، صفائی اختیار کرنا اس کا حکم ہے، صاف ستھرا رہے۔ تو یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہے، اس میں فرمایا اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی پاک تشریف لائے، زائرن فی منزلنا، ہمیں ملاقات کا شرف عطا کرنے کے لیے۔ یہ تو کرم ہے نا نبی پاک کا، کبھی بلا لیتے ہیں اور کبھی خود تشریف لاتے ہیں۔ بس آپ نے ایک آدمی دیکھا جس کے بال وہ پریشان تھے، فرمایا کیا نہیں پاتا جس کے ساتھ اپنے بالوں کو سکون دے لے؟ ایک اور آدمی دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے، فرمایا اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ یہ کپڑے دھو لے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، مصابیح السنہ میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل اور ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ہفتے کے روز گھر سے کوڑا نہیں نکالتے تھے۔ کہتے تھے جی ہفتے کے روز اگر گھر سے کوڑا نکالا تو رزق غائب ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، ہفتے کے روز کوڑا نہیں نکالنا، یہ ان کا مفروضہ۔ اور تعجب کی بات یہ کہ ہمارے کچھ عامل کہلانے والے لوگ بھی یہ کہنے لگے، ظاہر یہودیوں کے اثر سے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، یحب الطیب، پاک کو پسند کرتا ہے، نظیف صاف ستھرا ہے، یحب النظافت، صاف ستھرے چیزوں کو پسند کرتا ہے، جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یحب الجود جود کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا نظفوا ساحتکم، اپنے سینوں کو گھروں کو صاف ستھرا کرو، وافناکم، اپنے سینوں کو اپنے گھروں کو اور اپنے سینوں کو صاف، ولا تشبہوا، اور یہودیوں کے مشابہت نہ بنو، یہودیوں کے مشابہ نہ بنو، وہ کوڑا اپنے گھروں کے سین میں اکٹھا کر لیتے ہیں، باہر نہیں نکالنا، شام کے بعد نکالیں گے، کل نکالیں گے۔ مجھے کبھی کبھی بو آتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ مغرب کے قریب جھاڑو نہ پھیرو۔ ہمارے معاشرے میں بوڑھی مائیاں بہت سے آدمی یہ بات کہتے سنے جاتے ہیں، یہ شام کے وقت جھاڑو نہ پھیرو، بے برکتی ہوتی ہے، نحوست پڑتی ہے۔ تو کسی صحیح حدیث میں تو ایسا نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی مجھے نہیں ملا۔ بعض لوگوں کا قول ہے لیکن ممکن ہے اس قول کا پس منظر یہی وسوسہ ہی ہو، یہودیوں کا پھیلایا ہوا۔ حقیقت اللہ پاک جانے۔ کم از کم میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے صبح سویرے صفائی کر لی، اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دن میں گرد و غبار پھیل جائے، اندھیری آ گئی، کوئی اور سبب بن گیا جس کی وجہ سے کوڑا پھیل گیا یا بچوں نے ادھم بچا دی، تو یہ نہیں کہ مغرب کے وقت یا عصر کے بعد وہ صفائی کرنا منع ہے۔ اچھا اللہ پاک کی ہدایت ہے، ہمارے معاشرے کے بھی بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا یہ عصر کے بعد پانی پینا جائز ہے؟ میں نے کہا جی روزہ نہیں تو کیوں نہیں جائز؟ انہوں نے کہا جی سنا ہے کہ جو عصر کے بعد پانی پیے وہ ایمان کے ساتھ نہیں جاتا۔ میں نے کہا الیاذ باللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی جو ہیں مسائل وہ لوگ سیکھتے اور سکھاتے نہیں، اور جو مسائل نہیں
وہ کسی جاہل نے پھیلا دی اور اس کو بڑا اشاعت کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔